حضور خواب میں تشریف لاتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا بلال تو نے مدینہ کیوں چھوڑ دیا؟ ہائے ہائے، جب حضور سے سچی محبت ہوتی ہے نا، حضور سامنے آتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی نبی دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں نا، وہ مرتے نہیں ہیں، زندہ ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ جب میرے آقا نے فرمایا بلال بتاؤ مدینہ کیوں چھوڑ دیا؟ بلال کیا تم کو میری یاد نہیں آتی؟ حضرت بلال کہتی یا رسول اللہ آپ کی یاد میں تو میں یہاں آ گیا، میں نے مدینہ چھوڑ دیا۔ یا رسول اللہ میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا، میں نے آپ کو بہت یاد کیا، مدینے میں، مدینے کے گلیوں میں، مدینے کے راہوں میں، ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے، ہر بچے سے میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ کا پتہ کسی نے نہیں بتایا، آپ کا پتہ کسی نے نہ دیا یا رسول اللہ، میں پریشان ہو گیا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں بلال واپس مدینہ آ جا۔ سبحان اللہ، حضور فرماتے ہیں بلال واپس مدینے آ جا، واپس مدینے آ جا۔ حضرت بلال کو جب یہ بات کہی گئی نا، حضرت بلال جب صبح ہوتی ہے کسی کو اطلاع نہیں دیتے ہیں، کسی کو نہیں پوچھتے ہیں، فوراً مدینے کا رخ کر لیتے ہیں، فوراً مدینے کا رخ کر لیتے ہیں، مدینے کا سفر طے کرتے ہیں۔ مدینے شریف میں حاضری ہوئی، حضرت بلال جیسے ہی مدینے میں آتے ہیں نا، دیکھتے ہیں میرے آقا نے مجھے بلایا ہے، میرے آقا کی زیارت ہوگی۔ جب آئے نا حضور مدینے میں تو دیکھتے ہیں کہ حضور تو ہے ہی نہیں، اللہ حضور نہیں ہے۔ حضور کی قبر انور میں گئے، یا رسول اللہ بلایا تھا پھر پردہ کر لیے، اس دیوانے کو بلانے کے بعد پھر پردہ کر گئے۔ میرے پیارے اعلیٰ حضرت فرماتے اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں۔ اللہ، حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ دیوانے کو بلا کر پھر آپ نے پردہ کر لیا، پھر آپ چلے گئے یا رسول اللہ۔ پھر حضرت بلال کی جیسے ہی آمد ہوتی ہے مدینے میں نا، سارے لوگوں میں ایک ہنگامہ ہوتا ہے کہ مؤذن رسول آ گئے، مؤذن رسول آ گئے، سارے لوگوں میں یہ بات پھیل گئی ہے۔ اب سب لوگ آتے تھے حضرت بلال کو دیکھنے کے لیے، ہائے ہائے دیکھیں یہ عشق، دیکھیں مؤذن رسول کا مرتبہ، دیکھیں وہ مدینے کے لوگ جو خوبصورت ہوا کرتے تھے، اور حضرت بلال جو پہلے غلام ہوا کرتے تھے، لیکن عشق نے اتنا رتبہ عطا کر دیا، نبی کے عشق نے اتنا آگے بڑھا دیا کہ مدینے کے لوگ اب بلال کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، عشق ہو تو ایسا، محبت ہو تو ایسی، الفت ہو تو ایسی، پیار ہو تو ایسا۔ میرے پیارے دوستو، حضرت بلال کو لوگ دیکھنے آئے نا، تو لوگوں نے ان کی بارگاہ میں یہ التجا کی ایک بار ہمیں وہ اذان سنا دو جو حضور کو سنایا کرتے تھے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، ایک بار وہ اذان سنا دو جو حضور کو سنایا کرتے تھے، وہ سنا دو۔ میرے پیارے دوستو بزرگوں، جب یہ بات کہی گئی نا، کہتے وہ ایک بار سنا دو نا، حضرت بلال کہتے نہیں میں نہیں سنا سکتا، میں نہیں سنا سکتا۔ لوگوں نے بہت گزارشیں کی، پھر حضرت ابو بکر آتے ہیں بلال ایک بار سنا دو، حضرت عمر آتے ہیں بلال ایک بار سنا دو، عثمان آئے، علی آئے، ایک بار سنا دو۔ لیکن حضرت بلال سے جب بات پوچھی گئی، وجہ پوچھی گئی آپ پڑھنا کیوں نہیں چاہتے ہیں، حضرت بلال کہتے ہیں کہ جب میں اذان پڑھتا تھا نا، میرے حضور میرے سامنے ہوتے تھے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عشق ہوتا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں نا کہ جب میں اذان پڑھتا تھا حضور سامنے ہوتے تھے، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتا تھا، جب میرے حضور کا نام آتا تھا، میں حضور کے روح انور کی زیارت کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے حضور کے چہرے کی زیارت کرتا تھا۔ اب میں اذان پڑھوں گا، حضور سامنے نہیں ہوں گے، یہ دیوانہ اذان نہیں پڑھ پائے گا، حضور کے چہرے کی زیارت نہیں ہو پائے گی، یہ دیوانہ نہیں پڑھ پائے گا، نہیں ہوگی مجھ سے یہ التجا پوری، یہ میں خواہش پوری نہیں کر سکتا، لوگوں سے معافی طلب کرتے ہیں، میں نہیں پڑھ پاؤں گا۔ میرے پیارے دوستو، لوگوں نے اب مشورہ کیا کہ اب ایسا کرتے ہیں، حسنین کریمین کو بلاتے ہیں، یہ ان کی بات کو ٹالیں گے نہیں، ان کی بات کو یہ رد نہیں کریں گے۔ میرے پیارے حسنین کریمین کو بلایا گیا، حسنین کریمین آتے ہیں اور کہتے ہیں اے بلال ایک بات تو سنا دو نا۔ ہائے ہائے وہ حسین آئے ہیں جو ہم شبیہ رسول اعظم ہیں، ان کی بات کو کیسے رد کریں گے،
ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں بلال کو تشفی ہوتی ہے، بلال کے چہرے پر سرخیاں آتی ہے۔ حضرت بلال جب یہ بات سنتے ہیں نا، اب یہ بات تو رد نہیں کر سکتے تھے، حضرت بلال اذان پڑھنے لگتے ہیں، اذان پڑھنے لگتے ہیں۔ حضرت بلال اذان جب پڑھنے لگتے ہیں نا، حضرت بلال نے جب اذان پڑھنا شروع کیا تو حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے ہیں۔ حضرت بلال کی آواز پورے مدینے میں گونجتی ہے، مدینے کے لوگ آپس میں یہ باتیں کرنے لگتے ہیں، ہائے ہائے ایسا لگتا ہے کہ حضور آ گئے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت بلال کی آواز کو سن کر، اذان کو سن کر لوگ باتیں کر رہے تھے، اور اپنے چھت پر کھڑے ہو کر، کوئی گلی کوچوں میں راہوں میں کھڑے ہو کر یہ باتیں کرتے تھے کہ یہ اذان وہ حضور کے زمانے میں ہوتی تھی، حضور آ گئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا ہے، اس طرح سے باتیں ہوتی تھی۔ حضرت بلال جب اذان پڑھتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے ہیں نا، تو حضرت بلال اذان اب پوری نہیں کر پاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، بلال کی اذان پوری نہیں ہو پاتی ہے، بے ہوش ہو گئے۔ حضرت بلال جب بے ہوش ہو گئے تو میرے پیارے دوستو بزرگوں، حضرت بلال کو جب ہوش آتا ہے، پوچھا گیا بلال بے ہوشی کے عالم میں آپ اذان نہیں پوری کر پائے، بے ہوش ہو گئے تھے؟ حضرت بلال کہتے ہیں کہ جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتا تھا نا، حضور سامنے ہوتے تھے، جب میں پہنچا مجھ سے اب رہا نہ گیا، حضور کا چہرہ مجھے نظر نہ آیا، اس لیے مجھے بے ہوشی آ گئی۔ اللہ اکبر، حضور سے محبت کا یہ تقاضا ہے، یہ عشق ہے، یہ الفت ہے۔ تو محبت ہو تو سچی محبت ہو، پیار ہو تو ایسا ہو یار۔ اس لیے ہمیشہ یہ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو بلال عشق عطا فرمائے۔ عشق بلالی جن کے اندر سما جائے تو سمجھو ان کی زندگی